السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم کلاس 12 کی جو کہ اردو کی پاک اسٹڈی کی بک ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں نے چیپٹر 1 کا جو نظریہ سے کیا مراد ہے اور نظریہ پاکستان کے بارے میں اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس سے پچھلے لیکچر میں. ٹھیک ہے، اب یہ چیپٹر 1 کا جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا سیکوینس کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ ورڈس میننگ جو ہوتے ہیں ان کو سیکھیں گے، جو کہ آپ کی بک میں جو مشکل جو ورڈس دیے ہیں نا ان کے میننگ یعنی کہ ان کو پہلے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے ٹاپک کو سمجھنے میں. تو اب ٹاپک کا نام کیا ہے؟ دو قومی نظریہ کا تاریخی پیش منظر. ٹھیک ہے، پیش منظر. اچھا، اب یہ ہیڈنگ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھ لیں. یہ ہیڈنگ بتاتی ہے کہ دو قومی نظریہ کس طرح تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے سامنے آیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو مراحل ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہم سارے مراحل جو ہیں وہ آپ ڈسکس کریں گے اس ٹاپک پہ. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے میں آپ کو ذرا ورڈس میننگ بتا دیتا ہوں. اچھا جی، پیش منظر کا تو آپ کو پتہ ہے اور برصغیر کا بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور روشناس کروایا، متعارف کروایا، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا. فتوحات کامیابیاں ہوتی ہیں، زمینیں فتح کرنا. ٹھیک ہے، اچھا، مبلغین دین کی بات پھیلانے والے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں یا دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سنہری تعلیمات، بہترین اور قیمتی تعلیمات. ٹھیک ہے، ضم کرنا، شامل کرنا یا ملا دینا. اچھا، راج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکومت. قومیت، قوم ہونے کا تصور. مخالف، انکار کرنا، قبول نہ کرنا. اکثریت، زیادہ تعداد. اقلیت، کم تعداد. ٹھیک ہے، اچھا، اسی طرح اقتدار، حکومت یا اختیار. زیر تسلط، قابو میں ہونا اور شناخت، پہچان. ٹھیک ہے، اچھا اسٹوڈنٹس، جو ابھی ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں نا، اب اس میں کچھ تاریخیں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تاریخ یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی ہم یہ بھول بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر میں ڈائریکٹ آپ کو جو پیراگراف ہے وہ سمجھانا شروع ہو جاؤں نا، یہ جو تاریخیں یہ اسی پیراگراف میں آتی ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ سمجھاؤں گا نا تو آپ کو اتنی اچھی سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ میں نے اس لیے سیپریٹ کر کے رکھی ہے نا کہ اس تاریخ میں کیا ہوا تھا، اس تاریخ میں کیا ہوا تھا، تاکہ آپ کے لیے ایم سی کیوز کو سولو کرنا ایزی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ایم سی کیوز آتے ہیں نا تو پھر بندہ تھوڑا سا پزل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ میں تھوڑا الگ کر کے یہاں پر لکھے ہیں، تاکہ پہلے میں آپ کو یہ ڈیٹ سمجھا دوں کہ ان ڈیٹس میں ہوا کیا کیا تھا. پھر ہم جب ٹاپک میں پڑھیں گے تو وہ دوبارہ پڑھ لیں گے، تو ہماری جو ہے وہ ڈبل پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں 7ویں صدی کا وسط. ٹھیک ہے، اب یہ جو یعنی کہ 7ویں جو صدی تھی نا اس کا وسط کہتے ہیں درمیان. ٹھیک ہے، 7ویں صدی کے درمیان میں. ٹھیک ہے، یہ دور کس کا تھا؟ خلافت راشدہ کا دور تھا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوا، جو مسلمانوں کی آمد کا آغاز. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مسلمان تھے نا وہ برصغیر میں آئے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر آئے، انہوں نے تجارت شروع کی. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو کافر لوگ تھے ان کو کیا کیا، دینی تعلیم دی. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ وہاں سے 7ویں صدی سے برصغیر میں مسلمانوں کا کیا ہو گیا تھا، آغاز ہو گیا تھا. ٹھیک ہو گیا، پہلی بات. دوسری بات، 712 عیسوی میں، ٹھیک ہے، کیا ہوا تھا، محمد قاسم کی یعنی کہ جو محمد بن قاسم تھے نا انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا تھا. ٹھیک ہو گیا، جو سندھ ہے نا اس کو کیا کر لیا تھا، فتح کر لیا تھا 712 میں. ٹھیک ہو گیا، اچھا، 1206 میں کیا ہوا تھا، قطب الدین ایبک نے باقاعدہ مسلم حکومت قائم کی. ٹھیک ہے، تو یہ جو 1206 میں انہوں نے کیا کیا تھا، جو مسلم حکومت کو قائم کر دیا تھا. کدھر؟ برصغیر میں. ٹھیک ہو گیا نا، یعنی کہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اب 1857 میں کیا ہوا تھا، جو مسلم حکومت جو قائم ہوئی تھی نا اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، کیونکہ انگریزوں نے کیا کر لیا تھا، وہاں پر قبضہ کر لیا تھا. ٹھیک ہو گیا، تو 7ویں اسی کے وسط میں جو مسلمان تھے ان کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے، اور یہ دور کون سا تھا، خلافت راشدہ کا. اور 712 عیسوی میں کیا ہوا، محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تھا. اور 1206 میں کیا ہوا تھا، قطب الدین
ایبک نے باقاعدہ مسلم حکومت کو قائم کیا تھا، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ برصغیر میں، ٹھیک ہے۔ اور 1857 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ جو مسلم حکومت جو کہ 1206 میں قائم ہوئی تھی، اس کو انگریزوں نے ختم کر کے اپنا قبضہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر وہاں سے آگے جو ہے سو ساری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ اب جو حکومت تھی وہ انگریزوں کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو وہاں پر لوگ تھے وہ ہندو تھے اور مسلمان تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی فرینڈس؟ اب جلدی جلدی سے ہم اس پیراگراف کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ میں نے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہونی تو یہ رائٹ سائڈ پہ تھی لیکن بس وہ اردو ٹائپنگ کا تھوڑا سا ایشو تھا، اس وجہ سے میں نے لیفٹ سائڈ پہ لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے میری بات غور سے سنی ہے، پہلے میں آپ کو اس کا بیسک آئیڈیا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو برصغیر تھا نا وہاں پہ ہندو تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہندوستان تھا۔ اب کیا تھا وہاں پر؟ مسلمان تاجر تھے، ٹھیک ہے، اور صوفیاء کرام تھے، ٹھیک ہے۔ صوفیاء کرام وہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ولی اللہ جن کو ہم بولتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کس لیے؟ یہ تاجر تھے، تجارت کرنے آئے تھے اور دین کی تبلیغ دینے ہندوستان میں آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی آمد ہوئی تھی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، ہندوستان میں۔ کون سی صدی میں؟ 7ویں صدی میں، جب کن کا دور تھا؟ خلافت راشدہ کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دور میں ان کی آمد ہو گئی تھی 7ویں صدی کے وسط میں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اسلام کی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائی۔ بعد میں 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ اس کے بعد اسلام تیزی سے پھیلتا گیا۔ صوفیاء کرام نے اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کے دل جیتے اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لائن میں صرف وہ اتنا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں جو نیک لوگ تھے اور جو تاجر تھے انہوں نے تجارت شروع کی اور لوگوں کو نیکی کی تبلیغ دی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ 712 میں جو محمد بن قاسم تھے انہوں نے سندھ کو فتح کر لیا، اور بعد میں جو اسلام تھا وہ بہت تیزی سے پھیلتا گیا۔ وہ اس وجہ سے پھیلا تھا کیونکہ جو صوفیاء کرام تھے یا مبلغین جو تھے، ٹھیک ہے، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ دین کی دعوت دی، ان کو دین کی تعلیمات دی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا کہ لوگ ان سے کیا ہو گئے؟ جو ہے مطلب امپریس ہو گئے، جو لوگ تھے مطلب وہ ان نیک لوگوں کو بہت پسند کرنے لگے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس وجہ سے اسلام جو تھا وہ بہت تیز پھیل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری ہے مسلم حکومت کا قیام، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلم حکومت کا قیام میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا 1206 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو محمد بن قاسم کے بعد اور بھی فتوحات آئی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ جو محمد بن قاسم کے بعد اور بھی کئی ساری فتوحات آئی، ٹھیک ہے۔ تو مگر اصل حکومت کی بنیاد قطب الدین ایبک نے 1206 میں رکھی، ٹھیک ہے۔ تو 1206 میں جو ہے وہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ قائم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 1857 تک مسلمان حکومت میں رہے، ٹھیک ہے۔ اب جو 1206 سے لے کر 1857 تک مسلمانوں کی حکومت رہی، ٹھیک ہے۔ اس دوران کئی کوششیں ہوئی کہ مسلمانوں کو ہندو میں ضم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ضم کا میں نے آپ کو اوپر بتایا بھی تھا مطلب، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ جو اب وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اب جو 1206 اور 1857 تک جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی، اس دوران کیا ہوا؟ کوششیں بہت زیادہ ہوئی کہ جو مسلمان ہیں وہ ہندو میں ضم کر دی جائیں، یعنی کہ ہندوؤں میں ہی وہ جو ہے مطلب لائے جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ضم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ ایک قوم بن جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے پیچھے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ہم لوگ ایک قوم نہیں ہیں، ان کا رسم و رواج اور ہمارا جو رسم و رواج ہے وہ الگ ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں، وہ مندروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ تو جو ہندو لوگ تھے ان کی یہی کوشش تھی کہ مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کو ہندوؤں میں ہی ضم کر دیا جائے، یعنی کہ ان کی جو شناخت جو ہے ہماری کیا اسلام ہے اس کو بالکل ختم ہی کر دیا جائے، لیکن مسلمان اپنی الگ پہچان پر قائم رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی الگ پہچان کیا تھی؟ اسلام تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، ہماری پہچان جو ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو سمپل سی یہ بات ہے۔ اب تیسری ہیڈنگ ہے انگریزوں کا دور۔ اب آپ کو پتہ ہے 1857 کے بعد اوپر بتایا بھی تھا کہ انگریزوں کا دور آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ انگریزوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا،
ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ 1857 کے بعد انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ایک الگ قوم ہے، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی۔ اوپر آپ کو بتایا تھا اقلیت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کم تعداد میں، کیونکہ جو ہندو تھے وہ اکثریت میں تھے اور جو مسلمان تھے وہ اقلیت میں تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں اپنے حقوق چھینے جانے کا خطرہ تھا۔ یعنی کہ جب 1857 کے بعد انگریزوں نے جو قبضہ کیا، ٹھیک ہے، تو اب مسلمانوں کو کیا علم آیا کہ جی ہم لوگ تو الگ قوم ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو تعداد تھی ایک تو وہ بھی کم تھی، تو انہیں اس چیز کا خطرہ ہو گیا تھا کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ چھین نہ لیں جو ہندو ہیں اور جو انگریز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد ہی جو تھا نا، پھر مسلمان تھے وہ اس بات پر ڈٹ گئے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، ہم ایک اپنا الگ وطن بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب قومیت کا تصور، ٹھیک ہے، یعنی کہ قومیت کا تصور کیا ہے، وہ انگریزوں کے زمانے میں ہندو رہنما یہ بات کرنے لگے کہ ہندوستان میں رہنے والے سب ایک ہی قوم ہیں، لیکن مسلمان رہنما خصوصاً سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمان الگ قوم ہے، ان کی اپنی مذہب، ثقافت اور پہچان ہے۔ یعنی کہ جب انگریزوں کے زمانے میں نا جو ہندو رہنما تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلمان اور ہندو ہیں نا وہ ایک ہی قوم ہے، ٹھیک ہے، اور جب کہ جو مسلمان رہنما تھے جس طرح سر سید احمد خان، انہوں نے کیا بولا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کیونکہ مسلمان کی تہذیب، ثقافت، رہن سہن، طرز زندگی وہ مختلف ہے ہندوؤں سے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگلی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے جمہوریت کا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اب سر سید احمد خان نے مغربی جمہوریت، یعنی کہ یہ ایک ایسی جمہوریت تھی جو زیادہ اکثریت میں تھی، ٹھیک ہے نا، جس میں اکثریت کی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اکثریت میں کون تھا، وہ ہندو تھے، اور جو اقلیت میں کون تھا، مسلمان تھے۔ تو پھر سر سید احمد خان نے مغربی جمہوریت کو مسلمانوں کے لیے خطرہ بتایا۔ کیوں خطرہ بتایا؟ کیونکہ دیکھیں، اب وہی بات میں دوبارہ کروں، جو ہندو تھے وہ اکثریت میں تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے، ٹھیک ہے، تو اس طرح تو اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کو خطرہ تھا، ٹھیک ہے، اس طرح تو پھر ان کی حکومت آ جاتی ہندوؤں کی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں، کیونکہ اس سے ہندو اکثریت غالب آ جائے گی اور مسلمان اپنے حقوق کو کھو بیٹھیں گے، اس لیے مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات اور اپنی نشستوں کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے نقصان کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ چھین لیے جائیں گے، کیونکہ حکومت کس کی آ جاتی، جو اکثریت میں زیادہ تعداد تھی یعنی کہ ہندوؤں کی۔ جب ہندوؤں کی حکومت آ جاتی وہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جاتے، اس لیے مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب اور اپنی نشستوں کا مطالبہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب نتیجہ اس میں کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اب ہندو اکثریت کے ساتھ رہنے سے ان کے مذہبی، سیاسی اور سماجی حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے الگ وطن کے لیے جدوجہد شروع کی، جو آخرکار پاکستان کی صورت میں کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ سمپل سا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے بس اس میں جو ہیں تاریخیں وہ یاد رکھنی ہیں، تاریخوں میں کیا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں، آپ یہ جو ورڈز میننگ ہے وہ بھی یہ اسکرین شاٹ لے لیں یا ان کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈیٹس، ٹھیک ہے، ان کو الگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، MCQs کے لیے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ سارا دیکھ لیں، یہ میں اسکرول کر رہا ہوں، دیکھیں آپ۔ اچھا اسٹوڈنٹس، تو جو نیکسٹ 2 ٹاپک ہے وہ ہم پھر دوبارہ پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اور آج کے لیے اتنا ہی تھا، تو میری طرف سے آپ کو اللہ حافظ۔